أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ کہف کی آیات 7 اور 8 اور 45 سے 49 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے زینت اس کے لیے تاکہ ہم آزمائش کریں، کہ ان میں لنبلوہم آزمائش کریں ایہم ان میں سے کون احسن عملا اچھے اعمال والا ہے، کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ مطلب یہ دنیا کی جو لوازمات ہیں، جو اٹریکشنز ہیں، وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے ایک وقت تک بغیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے ہوئے، لیکن یہ آزمائش ہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے ہوئے انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اپنے آپ کو دنیا کے چکر میں اور دنیا کے پیچھے خرچ کر ڈالے۔ یہ دنیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہم نے زینت اور آزمائش ہے، زینت اور اس کی جو گلیمر ہے دنیا کا، وہ آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں انسان کہیں اس میں گم تو نہیں ہو جاتا۔ انسان ان لوازمات میں گم ہو کے کہیں اللہ کے احکامات کو بھول تو نہیں جاتا۔ کہ وہ شعر ہے، اگر میں اس وقت صحیح یاد کر سکوں، کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ آزمائش ہیں، ان کو ہم یوز کریں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو یوز کریں بغیر نافرمانی کیے ہوئے۔ ہر نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا اٹیچ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ نعمت نہیں رہتی۔ فار ایگزامپل ایک موبائل فون ہے، اس کے ساتھ اگر ہدایت اٹیچ نہیں ہے تو اس موبائل فون کے ساتھ آپ وہ کام کریں گے جو آپ کو کسی اور راستے پہ لے جائیں گے، گناہ کے راستے پہ۔ اور اگر اس موبائل فون کے ساتھ ہدایت اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آپ کو ملی ہوئی ہے، تو آپ اس موبائل فون سے پازیٹیو کام لیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس سے قرآن کے میسیجز کو کنوے کریں گے، آگے کریں گے، اچھی باتوں کو کنوے کریں گے، اچھی باتیں ریکارڈ کریں گے، اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، پھیلائیں گے لوگوں میں۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ اس نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اصل نعمت کیا ہوئی؟ جب ہر نعمت کے ساتھ، ہر دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ہدایت کا اٹیچ ہونا ضروری ہے، تو اصل نعمت کیا ہوئی؟ ہدایت۔ اصل نعمت ہدایت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پہ رکھے ہمارے خاتمے تک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم یہ سب بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر، بالکل فلیٹ زمین کر دیں گے، اور بالکل سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگز اور بڑی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تعمیرات اور یہ رونقیں اور یہ چیزیں، دنیا کی لوازمات، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک سپاٹ میدان کر دیں گے پوری دنیا کو ہم ایک ساتھ، تو یہ چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو اس چیز سے دل لگانے کا کیا فائدہ جو چیز ایک دن ختم ہو جائے گی؟ کیوں نہ ہم اس چیز سے دل لگائیں جو کہ پرماننٹ رہنے والی ہے، وہ اخروی زندگی، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی، اللہ تعالیٰ کے دیدار والی زندگی، وہ ہے پرماننٹ زندگی، وہ ہے خوشگوار زندگی۔ یہ تو ایک وقفہ ہے، یہ ایک جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ایک امتحان ہے 3 گھنٹے کا، جو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا دے رہا ہے۔ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ 3 گھنٹے کا پرچہ چل رہا ہے، دیکھیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اللہ کرے اچھا ہی آ جائے۔
تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا کی ایک حقیقت بتاتے ہوئے کہ یہ آزمائش کے لیے بنائی گئی دنیا، اور ہم ایک دن اس پوری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم کر دیں گے. اسی سے میں نے لنک کیا سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے آنورڈس تھوڑی سی، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کرو ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی. كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، جیسا کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ پانی برسایا ہم نے آسمان سے تو وہ مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی. نبات الارض مطلب پلانٹس، پودے، جو ایک پانی اوپر سے پانی برستا ہے اور وہ پھر کیا کہتے ہیں ان کی گروتھ ہوتی ہے اور وہ ایک سرسبز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک لائیولی سین اس کا ایک پیش کرتے ہیں. جو پلانٹس ہوتے ہیں، جو نباتات ہیں، اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال اس طرح کی ہے کہ ہم اوپر سے پانی برسائیں اور یہ پودے جو ہے وہ لائیو ہو جائیں، لائیولی ہو جائیں، اس میں وہ گرو کر جائیں. نبات الارض فاصبح حشیما تذروه الرياح، پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. وہ پودے، ان کی ایک لائف ہوتی ہے، وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے پتے جو ہے وہ ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں. فاصبح حشیما تذروه الرياح، ہوائیں ان کو اڑتی بڑھتی لے کے ان کو چلتی رہتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا کی مثال بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اس چھوٹی سی اجل مسمى ایک فکس ٹائم تک کے لیے ہے. یہ ساری جو نباتات کی طرح، جیسے نباتات ایک فکس ٹائم کے لیے وہ فریش ہوتے ہیں، جب تک ان کو دوبارہ سے پانی نہیں ملتا تو وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں. اسی طرح دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ ایک فکس ٹائم تک کے لیے وہ ہے، ایک اجل مسمى تک یہ متاع الحیات الدنیا ہے. متاع الحیات الدنیا ایک زندگی کے بینیفٹس ہیں، ایک اجل مسمى ایک فکس ٹائم تک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کی. ابھی پچھلی آیت 7 اور 8 میں بھی ہم نے زینت کے بارے میں پڑھا کہ دنیا کی زینت ہے. پھر یہاں پہ اسپیسیفکلی بتایا جا رہا ہے کہ المال والبنون کیا ہے زینت اسپیسیفکلی دنیا کی. تمہارا مال اور تمہارے بیٹے، زینت الحیات الدنیا، وہ بیٹے جن کے بڑھاپے کا سہارا تم سمجھتے ہو ان کو، وہ ہے دنیا کی زندگی کی زینت. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. اصل چیز وہ نیکیاں ہیں جو کام آئیں گی انسان کے آخرت میں اور قبر کے مراحل میں. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ زمین صاف میدان ہے. بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ، اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب سب کو جمع کریں گے اور سارے انسانوں کو جمع کر کے حساب لیں گے اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہا جائے گا اب تم آ گئے ہو ہمارے پاس جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ. اسی حالت میں تم پہلی مرتبہ جیسے ہم نے پیدا کیا تھا اسی حالت میں تم آ گئے ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لوگوں کو، تمام مخلوقات کو پہلے عالم ارواح میں پیدا کیا تھا، تو اب اسی شکل میں قیامت کے دن بھی وہ روحیں سب جمع ہو جائیں گی اللہ کے سامنے، اور اللہ تک کہا جائے گا کہ اب تم اسی پہلی والے ورژن میں پہلے ہمارے سامنے آ گئے ہو نا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، کیا تم نے خیال کر رکھا تھا، بل زعمتم کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، ان کہ نہیں ہوگا، نجعل نہیں ہوگا تمہارے لیے، ان نہیں نجعل ہوگا، نجعل لکم تمہارے لیے، موعدا کوئی وقت مقرر. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی وقت مقرر جس پر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا اس کو مجرم دیکھیں گے اور اس کو اور ڈریں گے. مما فیہ، اس سے جو اس میں جو ہوگا، اس سے اس کتاب میں جو لکھا ہوگا اس سے وہ ڈریں گے. فیہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری کیسی ہے یہ کتاب. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، یہ کتاب نے تو کوئی چیز چھوٹی اور کوئی چیز بڑی، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ رکھا ہے اس کتاب میں. ہر چیز چھوٹی بڑی ہمارے اعمال کا حساب ہے اس کتاب میں، اور کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے. مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، لیکن اس کا حساب ہے، اس کا شمار کیا گیا ہے اس کتاب میں، ہر چھوٹی بڑی چیز کا، ہمارے ہر چھوٹے بڑے اعمال کا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں حاضر.
اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے، جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کو وہ موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. تو یہ 49 آیات تک، 45 سے 49، اور شروع میں جو ہم نے آیت نمبر 7 اور 8 پڑھی سورہ کہف کی، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اس کا میسج ایک تو دنیا کی حقیقت ہمیں بتائی گئی ہے، اور پھر آخرت میں جو معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اور اس کے بعد جو کتاب اور نامہ اعمال لوگوں کو دیا جائے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوش ہوگا اور خوش قسمت رہے گا، اور انشاءاللہ اس سے آسان حساب لے کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے. اور جس کے ہاتھ میں خدا نخواستہ الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کے لیے پھر برائی ہی برائی ہے اور جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب سے، جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں بچائے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے. اور ہمیں اس کے لیے، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جو ہے نا وہ اپنا جو ٹائم اسپینڈ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملیز میں امپلیمنٹ کریں، اپنے گھر میں امپلیمنٹ کریں، اور اس کو پھیلائیں جتنا ہماری استطاعت ہے، کیونکہ اس کا سوال ہوگا. قرآن میں ہے کہ ہم وہ امت ہیں جس کو بنایا گیا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کے دین کا جو میسج ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو ہم سے بھی سوال ہوگا، ہم میں سے ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے، ہر کلمہ گو سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلایا تھا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچایا تھا. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ہمارے آخری نبی تھے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں. تو ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹائم اس میں اسپینڈ کریں، نوکری بھی کریں، دنیا کی چیزوں کو بھی نبھائیں، ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں، پیسہ بھی کمائیں ضرورت کے لیے. لیکن ہمارا آبجیکٹو جو ہے نا وہ پیسہ کمانا اور نوکری نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آبجیکٹو جو ہے نا وہ دنیاوی زندگی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کے دین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دین کی کمپلائنس ہونی چاہیے ان انٹائرٹی، پوری کمپلائنس ہونی چاہیے، اور حد الامکان اس کو اپنی حد تک کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اس کے دین کو پھیلائیں. یہ آبجیکٹو ہمارا ہونا چاہیے. باقی سب تو ضروریات ہیں، جب تک زندگی جاری ہے وہ ضروریات چلتی رہیں گی، اور جب زندگی ختم ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، تو یہ ضروریات بھی ختم ہو جائیں گی. اس چیز کو، ان چیزوں کو مقصد بنانے کی اور اپنا نصب العین بنانے کی، زندگی کا نصب العین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم کسی اور راستے پر چلے جائیں گے. یہی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی تھیں. دعا کیجیے کہ ہم سب، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ہم سب پر، اور ہم اب سب اپنی زندگیاں قرآن سے جوڑ لیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کے میسج کو دوسروں تک پہنچائیں. جزاک اللہ خیر.